بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں جی این ٹی وی HD 24 اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ یوسف مدنی۔ آج جو واقعہ میں آپ سے شیئر کروں گا یہ جمعے کے روز ڈجکوٹ روڈ کے اوپر ایک نوجوان کے گلے میں جو ڈور کا واقعہ پیش آیا، جس سے نوجوان جو ہے اس کی موقع پر جو ہے وہ وفات ہوئی ہے، شہادت ہوئی ہے۔ ناظرین، میرے پہلے ولاگ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ وہ جو آصف اشفاق اس کا نام تھا، اور اس کے گلے میں جو ڈور پھری ہے اس کی موقع پر جو ہے شہادت ہوئی ہے، اور وہاں علاقہ تھانہ ریفیکچری ایریا لگتا ہے، اور CPO فیصل آباد جو ہے اس نے نوٹس لیا اور موقع پر SHO کو معطل کیا اور SSP آپریشن کی ڈیوٹی لگائی کہ اس واقعے کی جو رپورٹ ہے وہ پیش کی جائے اور موقع پر پہنچ کر سارے معاملے کی جو ہے وہ تحقیقات کی جائیں۔ ناظرین، اب یہ جو معاملہ بنا ہے یہ ایک اندھا قتل ٹائپ واقعہ ہے۔ کوئی بھی اس کا ظاہر ہے براہ راست ذمہ دار نہیں ٹھہرا کہ یہ جو مطلب کس کا پتنگ، کس کی ڈور، کس کی گڈی یا کیا اس کا کس طرح مینشن کیا جائے کہ قاتل کون ہے۔ اب سوشل میڈیا کے اوپر 2-3 قسم کے معاملات جو ہیں وہ ڈسکس ہو رہے ہیں، اور بے شمار قسم کی لوگ رائے دے رہے ہیں۔ لوگ ہمیں بار بار کومنٹس کر رہے ہیں ہماری ویڈیوز کے نیچے، اور واٹس ایپ گروپس میں اپنی رائے دے رہے ہیں۔ کچھ لوگوں نے یہ رائے دی ہے کہ اب اس کا براہ راست جو قاتل ہے وہ نامعلوم ہے، تو متعلقہ SHO کے اوپر جو ہے وہ 302 کی FIR کی جائے۔ لیکن کچھ لوگوں نے ایسے لوگوں کے سوالات کے اوپر یا کمنٹس کے اوپر جواب میں کہا کہ نہیں، اب یہ تو اس کا قصور نہیں ہے، تو قصور SHO کا نہیں ہے، کس کا ہے؟ یہ بات لازمی مطلب کلیئر ہے کہ ایک انسان کی جان گئی۔ ناظرین، اس واقعے کے اوپر ہم بار بار بات اس لیے کر رہے ہیں، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جس طرح ایک قصور میں ایک زینب کا واقعہ ہوا، پھر زینب الرٹ بل پاس ہوا جس کے مطابق اب جو کم سن بچوں بچیوں کے ساتھ واقعات ہوتے ہیں زیادتی کے، اس کے حوالے سے سزا دی جاتی ہے۔ اسی طرح ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے ڈجکوٹ روڈ کے اوپر آصف اشفاق کی شہادت کا، ڈور پھرنے کے حوالے سے چند منٹوں کے اندر وہ نوجوان جو ہے موقع پر فوت ہو گیا، ہم یہ چاہتے ہیں کہ شاید یہ واقعہ اس حوالے سے اس طرح ثابت ہو جس طرح زینب، قصور کی زینب جو ہے 7-8 سال کی بچی تھی، جو کہ اس کے نام کے اوپر بل بنا، اس کے نام کے اوپر NGO بنی، ایک تحریک شروع ہوئی، اور مطلب بہت ساری بیٹیوں کی جو عزتیں ہیں وہ نیلام ہونے سے بچیں، یا مطلب واقعات اس کے بعد بھی بہت سارے ہوئے، بچیوں کے اغوا، قتل اب بھی ہو رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ ناظرین لوگ کمنٹ کر رہے ہیں کہ کوئی کہہ رہا ہے جی قرار واقعی سزا دی جائے، ایسے لوگوں کو پکڑا جائے، جو گڈی اڑاتا پکڑا جائے، اس کو گرفتار کیا جائے، اس کے مطلب اس بچے کو قرار واقعی سزا دی جائے، جو گڈی بناتے ہیں، گڈی فروش ہیں، ان کو قرار واقعی سزا دی جائے، جو ڈور بناتے ہیں ان کو قرار واقعی سزا دی جائے۔ کچھ کہتے ہیں جی جو متعلقہ SHO ہے اس کے اوپر سخت سے سخت کارروائی جو ہے وہ کی جائے، اور کچھ لوگوں نے یہ بھی بلیم کیا ہے کہ جو گڈی فروش ہیں ان سے جب پولیس جاتی ہے، چھاپہ مارتی ہے، اور ان سے باقاعدہ طور پر گڈیاں اور ڈور اور دیگر ایسی چیزیں جب تھانے میں لاتے ہیں، تو تھانے جو گڈی فروش ہوتے ہیں ان سے پیسے لے کر ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اور پھر لوگوں نے یہ بھی ہمیں واٹس ایپ گروپس میں بتایا کہ وہ جو ڈور اور گڈے ہوتے ہیں، پتنگ ہوتے ہیں، وہ پھر پولیس والے فروخت کرتے ہیں اور وہاں سے بھی پیسے کما لیتے ہیں، اور جو گڈی فروش جو پکڑا جاتا ہے، یا گڈی بنانے والے، گڈی میکر، پتنگ میکر، ان سے پیسے لے کے ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے، یا بعض اوقات ان سے اچھے خاصے پیسے لے کر وہ جو سامان ہے، ڈور گڈیاں، ان کو پھر واپس کر دی جاتی ہیں اور ان کو چھوڑ بھی دیا جاتا ہے، ان کے اوپر کوئی قانونی کارروائی عمل میں باقاعدہ طور پر نہیں لائی جاتی۔
ناظرین، یہ مسائل ہیں، اگر ان کے اوپر توجہ نہ دی گئی تو پھر اسی طرح لوگوں کی جانیں جو ہیں وہ ضائع ہوتی رہیں گی۔ ہمارے والد صاحب یہ فرمایا کرتے تھے کہ دو قسم کے لوگ، یعنی اس وقت لوگوں کے خدشات یہ تھے، کیونکہ اتنا موٹر سائیکل نہیں تھا، سائیکل تھا، سائیکل کی سپیڈ پوری سی ہوتی ہے، کوئی ڈور بھی اس طرح کی دھاتی ڈور یا جو شیشے والی ہے یا کیمیکل والی ڈور جو ہے وہ اس وقت استعمال نہیں ہوتی تھی۔ والد صاحب یہ کہا کرتے تھے کہ جو گڈی یا کبوتر باز یا پتنگ اڑانے والا بندہ ہے جو چھتوں پہ چڑھتے ہیں، کیونکہ اس وقت چھتوں کے اوپر پردے نہیں ہوتے تھے عموماً، تو وہ کہتے تھے کہ یہ جو گڈی بنانے مطلب اڑانے والے لوگ ہیں یا کبوتر باز ہیں، ان کی جو موت ہے وہ چھت سے گر کر ہوتی ہے عموماً، اور ایسے واقعات ہوا کرتے تھے۔ جب ہمارے آج سے 20-25 سال پہلے ایک مشرف دور میں یا مطلب نواز شریف دور کا اینڈ تھا، جب 97، 98، 99، 2002، 3، 4، 5، اس وقت ان سالوں میں جو بسنت منائی جاتی تھی، تو بسنت جب منائی جاتی تھی اگلے دن جو اخبار اس چیز سے بھرا ہوتا تھا کہ پاکستانیوں نے اربوں روپے ہوا میں اڑا دیے، اور اتنے لوگ چھتوں سے گر کر، اتنے لوگ مطلب جو ہے وہ اس طرح چھتوں کے حوالے سے حادثات ہوئے، کوئی بجلی کے تار سے، کوئی کس طرح، اور اتنے لوگوں کی وفات ہوئی ہے۔ تو ناظرین، اس وقت یہ ہوتا تھا کہ اتنے جو لوگ ہیں وہ اس مطلب جو ایک تہوار ہے، مطلب اس کو کلچر کے حوالے سے تہوار بولا جاتا تھا، ویسے یہ تہوار تو ہمارا نہیں ہے، لیکن اس تہوار کی بھینٹ اتنے لوگ چڑھ گئے۔ تو ناظرین، اس حوالے سے آصف کا جو معاملہ ہے، جو شہادت ہوئی ہے، یہ انتہائی افسوسناک ہے، ہم مذمت بھی کرتے ہیں، اور اس کے لواحقین سے ہم اظہار ہمدردی اور ہم ان کو اللہ پاک صبر دے یہ بھی دعا گو ہیں، اور اس کے بعد جو آصف خود ہے اللہ پاک اس کی بخشش فرمائے، درجات کو بلند فرمائے۔ عید کے 4 دن بعد اس کی شادی کی بھی معلومات ملی ہیں کہ اس کی شادی بھی تھی عید کے 4 دن بعد۔ تو بہرحال نوجوان تھا، اس کے ساتھ یہ ایک حادثہ ہوا، وہ اس کی شہادت ہوئی، لیکن فیصل آباد کے لوگ بالخصوص، بلکہ تو سارے پاکستان کے لوگ ہی اس چیز کو مذمت بھی کر رہے ہیں، اور اس چیز کو وہ اجاگر کر رہے ہیں کہ شاید یہ جو معاملہ ہوا یہ آخری ہو، اور لوگوں کی آئندہ زندگی جو ہے وہ بچ جائے۔ بہرحال مزید اپڈیٹ تک اجازت دیں، اللہ حافظ۔